الرحیم۔ آؤ دین سیکھیں پروگرام کے اندر ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا پارٹ آؤ دین سیکھیں کے اندر وضو کے متعلق کچھ وضو کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق چند منٹ کی گفتگو ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ایک بار ایک مقام پر پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور پھر یکایک مسکرانے لگے اور فرمانے لگے صحابہ سے جو پاس موجود تھے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر خود ہی سوال دیا، خود ہی جواب بھی دیا اور فرمانے لگے ایک بار میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، اسی جگہ پہ حضور نے وضو کیا اور پھر مسکرائے اور صحابہ سے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی واللہ رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا صحابہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ، سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھونے سے، ہاتھوں کے، منہ دھونے کے، چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے، سر کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو جو بندہ 5 وقت باوضو رہے، نماز پڑھنے کا عادی ہو، 5 وقت وضو کرتا ہو، تو یقیناً جانیے اس کے بے شمار گناہ جڑتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان پر کشف کے ذریعے لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے تھے۔ ایک نوجوان کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، تو وضو میں جو قطرے ٹپک رہے تھے ان سے امام اعظم کو کشف کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ گناہ اس کے جڑ رہے۔ فرمایا بیٹا تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر۔ اس نوجوان نے عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر ایک اور بندے کو دیکھا اسی طرح وضو کرتے ہوئے، تو فرمایا تو زنا سے توبہ کر لے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص کو دیکھا امام اعظم نے، وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، شراب کے جو گناہ ہے وہ اس سے جڑ رہے تھے۔ تو فرمایا امام اعظم نے اے نوجوان تو شراب نوشی سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی حضور میں شراب سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ حکایت سے معلوم ہوا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے وضو کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کے وضو کیا اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، کتنی اہم فضیلت ہے۔ اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی بہا۔ ایک اور حدیث ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اب روزہ رکھا ہو بندہ پھر عبادت کرتا رہے، تو ایک وضو دار، وضو کرنے والا وضو کر کے سو جائے، دیکھو کتنی فضیلت وضو کرنے والے کو۔ تو مدینے کے تاجدار حضرت سیدنا انس سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو نا تو ایسا کیا کرو، کیونکہ جب ملک الموت بندے کی روح قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا یہ اسلام کی سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے آپ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میرے امام احمد رضا خان، آپ فرماتے جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے، 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت رکھتے ہیں، وہ فرشتے جس کی صحبت میں رغبت رکھیں اس کا مقام کیا ہوگا۔
اس لیے ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ قلم جب تک وہ وضو کی حالت میں ہے اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اکثر اوقات وضو نہ ہونے کی وجہ سے بندے وضو میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نماز جماعت کی پہلی تکبیر فوت ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوگی۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے جب بندہ سوئے گا تو اللہ فرشتے بھیجے گا، وہ فرشتے جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں گے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے اب موت کا جو وقت ہے نا بڑا کٹھن بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ چھٹی فضیلت اعلیٰ حضرت نے لکھی، فرمایا جب موت کا وقت آئے گا نا اس پر آسانی ہوگی جو ہمیشہ باوضو رہنے والا ہے۔ اور جب تک ساتویں فضیلت یہ ہے جب تک بندہ باوضو رہتا ہے وہ امان الہی میں رہتا ہے۔ اور وضو کرنا جتنا مشکل ہو جتنا دشوار ہو، سردی زکام بخار کی حالت میں ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ اب ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے وضو کے بعد سورۃ قدر پڑھا، سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورۃ قدر کو جس نے وضو کے بعد پڑھا 1 مرتبہ وہ صدیقین کے ساتھ ہے اس کا درجہ، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اور ایک اور یہ سورۃ قدر کی بات سماعت کر لے کہ سورۃ قدر جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھے گا نا انشاءاللہ العزیز اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ یہ آؤ دین سیکھے کے اندر وضو کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوئی۔ ابھی نیکسٹ پارٹ کے اندر انشاءاللہ وضو کا جو طریقہ ہے، جو وضو کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر پارٹ آؤ دین سیکھیں کا آپ تک پہنچ سکے، اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔